اب سرکار کے قلب کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو خاص تعلیم ہے یہ آگے جائے، یہ قلب کی خواہش مبارک۔ سید سرکار کی کتنی بڑی قلب کی خواہش میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ تم سے ملوں گا اور تم پوری دنیا سے ملنا، آپ سے فرمایا۔ ہاں وہ اسی لیے فرمایا نا کہ ہم کو وہ تعلیم دی ہے نا کہ ہم لوگوں پر سرکار کا رنگ چڑھائیں۔ ہاں آپ ہے سرکار سے براہ راست ملاقات ہو بھی جاتی تمہاری آج، صحیح بات، پھر بھی سرکار نے میرے پاس ہی بھیجنا تھا نا، کیونکہ مجھے بٹھایا ہے نا رنگ چڑھانے کے لیے۔ اب جب رنگ چڑھانے کے لیے مجھے بٹھایا ہے تو اب تمہاری ملاقات براہ راست سرکار سے ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ رنگ تو مجھے چڑھانے پر بٹھایا ہے نا۔ یہ بات کہنے سے ڈرتا رہا میں۔ بھئی چلے بھی جاتے تو پھر بھی سرکار بھیجتے نا کہ ادھر جاؤ۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیٹ خراب ہے کہاں جاؤں، اللہ نے کہا کہ حکیم لقمان کے پاس جاؤ۔ خود بھی تو دے سکتا تھا لیکن ان کا دستور بھی تو ہے نا، خود بھی بول سکتا تھا نا کہ بھئی ایسا کر لو، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیٹ میں درد ہے، اللہ نے کہا کہ حکیم لقمان کے پاس جاؤ۔ اب اس کو ہم نے اس کام کے لیے بھیج دیا ہے، اب ہم مشورہ نہیں دیں گے۔ تو اب اگر سرکار نے کسی کو اپنا رنگ چڑھانے کے لیے بٹھا دیا ہے، آپ کہیں گے نہیں سرکار مجھ پہ تو آپ نظر کرم فرمائیں، تو سرکار کیا کہیں گے؟ بھائی حکیم لقمان کے پاس جاؤ نا، ان کو بٹھایا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو۔ تنہید میں آپ کا قیام فرمایا سرکار نے، اس میں ہی خواتین کو یہ لفظ یعنی بیان فرمائے، وہ تھیں آئی ہوئی دور سے کہ سرکار ہم کو آپ کا عشق چاہیے۔ تو یہ لفظ میں نے خود اپنے کانوں سے بھی سنے، سرکار نے فرمائے کہ اگر ہمارا رنگ چڑھانا ہے نا تو یونس کے ساتھ اٹھا بیٹھا، وہ ہمارا مزاج شناس ہے۔ کتنے لوگوں کو یہ بات فرمائی سرکار کہ ہمارا رنگ چاہیے تو اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ یہ بات بڑی کرم نوازی کی ہے سرکار، احسان ہے آپ۔ اب یونس تم کو بتائے گا سرکار کا مزاج کیا ہے؟ جی اچھا، اب اگر یونس تم کو بتائے کہ بھائی یہ سرکار کا مزاج ہے نا، تو پھر تمہارے ذہن میں خیال آنا چاہیے کہ یہ ہم کو مزاج بتا کیوں رہا ہے، دکھا کیوں نہیں رہا مزاج؟ ہاں، کیونکہ اگر اس کو سرکار کا مزاج معلوم ہوتا تو اس کے کردار میں نظر آتا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو یہ تھوڑی بتاتے ہیں کہ سرکار کا یہ مزاج ہے، ہم اس کو صحبت میں بٹھاتے ہیں کہ سیکھ لے میرا مزاج کیا ہے۔ اب وہ جب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرا مزاج یہ ہے تو ان کو پھر دائیں بائیں کے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کو یہ کہیں کہ بھئی میرے پاس بیٹھو، یہ تھوڑی کہیں گے کہ سرکار کے پاس بیٹھنا ہے، مجھ سے بات کرو، اس کا مطلب سرکار سے بات کرنا ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ اگر کسی کو کہو کہ بھئی یہ سرکار کے پاس بیٹھنا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کہو میرے پاس بیٹھو تو پھر وہ لوگوں سے پوچھتے پھریں گے کیا میں بیٹھ جاؤں، کیا جائز ہے؟ یہ کفر ہو گیا۔ آدمی اتنا بھی گدھا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار کا مزاج کوئی لکھا تھوڑی کتاب میں جو میں سکھاؤں گا، وہ مزاج میرے اندر ہے، وہ میرے کردار میں، میرے رونے میں، ہنسنے میں ہے۔ وہ کردار جو ہے میرے رونے میں ہے، ہنسنے ہیں، بولنے میں ہے۔
اسی کو اڈاپٹ کرنا ہے. جی آپ فرمائیں. یعنی یہ بےغیرتی کی انتہا نہیں سرکار، یہ بغیر نہیں، ایسی باتیں بھی اپنی زبان سے بولنی پڑیں. ہم ہیں ہی ایسے بولنی پڑے نا، زبان سے بولنی پڑے. مجبور سرکار، ہماری یہ خطا ہماری ہے نا، ہم اتنے جاہل، اتنے کم ظرف ہیں. مزاج کو کتابوں میں تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ یہ بھائی یہ ہے مزاج، یہ ہے نہیں. وہ مزاج کتابوں میں نہیں لکھا جاتا، جی وہ مزاج کرداروں میں ڈھالا جاتا ہے. اللہ یار، تو سرکار کا مزاج سیکھنا ہے تو وہ میرے کردار میں ہے. اوئے ہوئے ہوئے، اڈاپٹ کرو وہ. حق یار، بے شک بے شک، یہی مزاج ہے. واہ، کیوں؟ جی بے شک یہی ہے سرکار. اگر مزاج سرکار کا کردار میں نہیں ہے تو پھر کہیں نہیں ہے. ہائے ہائے، اگر تو نے سرکار کا مزاج کتاب میں لکھا ہے، اپنے کردار میں نہیں لکھا، تو اس سے بڑا منافق اور گدھا کون ہے؟ بے شک وہ مزاج تو کردار میں اور لوگوں کو دکھے، اس کو کہنا نہ پڑے. اللہ، اس کو کہنا نہ پڑے کہ یہ ان کی ادا ہے، تجھے پتا ہو یہ کس کی ادا ہے. بے شک، خوشبو آس کے خود بگویا. ہاں، حق. اجازت ہو تو ایک دو جملے ذہن میں آ رہے تھے. سرکار کی بارگاہ سے جو سنا تھا اس سے پہلے پتہ نہیں تھا. عمر بن خطاب کے حوالے سے اچھا، وہی عظمت جیسے تھی سیکھی ہوئی، بس وہی تھی ذہن میں. لیکن اس بات سے وہ دل میں جو ہے نا تکلیف پہنچی کہ جب سرکار نے حجر اسود کے حوالے سے وہ کیمرہ بند کروانے کی نشست ہے جس میں فرمایا تھا بند کر دے تو میں بتاؤں، اس میں یہ گفتگو فرمائی تھی. تو اس وقت یہ جملہ فرمایا تھا کہ اس نے حجر اسود کو مخاطب ہو کر ٹوکا تھا، تو وہ تانا تھا کہ اگر محمد تجھے نہ چومتے میں کبھی تجھے چومتا نہیں. تانا تو تھا، تانا تھا. ہاں نا. تو اس کے بعد اس نے چوم بھی لیا تو اس کا وہ بوسہ قبول نہیں ہے نا. نہیں ہوا نا. جی کیوں؟ کہ محمد رسول اللہ سے زیادہ غیرت تھی تیری. جو امام الانبیاء نے تو چوم لیا. جی مالک. اور تو یہ کہتا ہے کہ بس پتہ نہیں انہوں نے کیوں چوم لیا. یعنی تو نے اپنے نبی کی اہمیت زیرو کر دی کہ پتہ نہیں انہوں نے کیوں چوم لیا، حالانکہ مجھے پتا ہے یہ بے ضرر پتھر ہے. یہ کیا مینٹیلٹی کیا ہے؟ یہ کیا شو کر رہی ہے یہ مینٹیلٹی کہ بھئی مجھے معلوم ہے یہ تو بے ضرر چیز ہے، انہوں نے چوم لیا تو اب مجھے چومنا پڑ رہا ہے. اگر میں نہیں چوموں گا لوگ کہیں گے دیکھو اس نے سنت رسول نہیں کی، بھائی ان کے کرنے کی وجہ سے مجھے کرنا پڑ رہا. اور جو تیری اتنی بڑی خیرت ہو گئی کہ تو ایک عام انسان ہو کر کے تجھے آر محسوس ہوتی ہے حجر اسود کا بوسہ لینے میں. وہ امام الانبیاء سراپا نور ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کی خاطر کائنات کو اللہ نے بنایا، پھر بھی وہ اس کے سامنے جھک رہے ہیں. اور تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں جھک رہے ہیں؟ تیری اتنی بڑی اہمیت ہو گئی، اتنی غیرت ہو گئی تیری، رسول اللہ سے بھی زیادہ بڑی غیرت ہے تیری کہ وہ تو جھک گئے اور تجھے جھکنے میں آر محسوس ہو رہی ہے. اسی طرح سرکار نے تو کہہ دیا جسے گوہر سے ملنا ہے وہ یونس سے مل لے. بالکل. اور تیرا اتنا بڑا ایمان ہے کہ نہیں میں تو گوہر کے علاوہ کسی سے ملتا ہی نہیں. تکبر، یہ تکبر ہے. بے شک سرکار، بالکل مالک. بھائی جب سرکار اگر یہ کہہ رہے ہیں جس نے مجھ سے ملنا ہے یونس سے جا کے مل لے، اور ایک بندہ کہتا ہے نہیں ہم تو سرکار کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گے، تو تیری غیرت بڑھ گئی ہے. لعنت ہو گئی. بے شک. جب وہ ذات کہہ رہی ہے مجھ سے ملنا ہے تو اس سے مل لو، تو یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم سرکار کے علاوہ کسی کو دیکھنا بھی کفر سمجھتے ہیں. استغفار، کفر. یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے سرکار، یہ تکبر ہے. بے شک. اور دھوکہ کس بات کا ہے؟ دیکھ کتنا بڑا عاشق ہے سرکار کا، یہ سرکار کے علاوہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا. ادھر سرکار خود اپنی زبان سے کہیں کہ جسے مجھ سے ملنا ہے وہ اس سے مل لو، اور اس کو کفر بنا دے. لعنت ہے سرکار. بے شک بدبختی ہے ہم لوگوں کی. بے شک یہی کیا ہے بہت سے لوگوں نے کیا. ابھی جو بھاگ گئے لوگ یہی تو تھا. تکبر میں مر گئے. جی سر. رہ گئی بات نمائندے کی، ریپرزینٹیٹیو کی. جی سر. میں سرکار کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوں، یہ بات حق ہے، کیونکہ جب ان کی ذات موجود ہے تو ریپرزینٹیٹیو کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ خود بیٹھا ہوا ہے، مرحبا میرے سر کی کیا ضرورت ہوگی؟ مرحبا مرحبا. کیا بات ہے میرے مالک. بات کردار کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئینہ ہے کردار. واہ.